اختصار کے ساتھ اس عنوان کے دوسرے حصے کو پورا کرنے لگا ہوں۔ فقہ حنفی کی خصوصیت کیا ہے، اہمیت کیا ہے؟ اب توجہ رکھنا، فقہ حنفی کی خصوصیت یہ ہے کہ اسلام کے اندر صحابہ کرام نے قرآن کریم کو لکھ کے امت کے حوالے کیا ہے، لیکن ہر مسئلہ جو صحابہ نے حضور سے پڑھا تھا، ہر مسئلہ جو صحابہ نے حضور کو دیکھا تھا، ہر مسئلہ جس میں عمل کرتے صحابہ کرام نے حضور کو پایا تھا، وہ لکھ کے امت کو نہیں دیا، قرآن لکھ دیا، باقی مسئلے سنا دیے، قرآن لکھ دیا، باقی مسئلے بتا دیے۔ صحابہ کے شاگردوں نے وہ مسئلہ لکھا ہے۔ اس کائنات پر، اس بر کی زمین پر، اس آسمان کے نیچے جس شخص نے سب سے پہلے ان مسائل کو لکھا، صحابہ سے پڑھ کے مسائل کو لکھا، امام سیوطی نے تبییض الصحیفہ میں لکھا ہے، اول من دون علم الشریعہ ورتبہ ابوابا فهو ابو حنیفہ قد بشرہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کائنات میں جس نے سب سے پہلے صحابہ سے پڑھ کے، صحابہ کا شاگرد بن کے مسائل لکھے ہیں، اس کا نام امام ابو حنیفہ ہے۔ خصوصیت فقہ حنفی کی یہ ہے کہ یہ اسلام کی پہلی تشریح ہے، یہ اسلام کی پہلی تفسیر ہے، یہ اسلام کی پہلی وضاحت ہے، یہ اسلام کی پہلی ایکسپلینیشن ہے، یہ اس کی خصوصیت ہے۔ اور اس کی اہمیت پہ بات کرتا ہوں۔ ایک بندہ کہنے لگا امام شافعی، امام مالک، امام احمد حق کے امام ہیں۔ میں نے کہا جی اہل حق ہیں۔ انہوں نے کہا اس کی بات کیوں نہیں مانتے؟ میں نے کہا دو وجہ پیش کر رہا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے وہ فقہ افرادی ہے، وہ فقہ انفرادی ہے، اکیلے لکھی گئی ہے۔ امام صاحب کی فقہ شورائی ہے، پورے مجمع نے بیٹھ کے لکھی ہے، 40 فقہا کی کمیٹی بیٹھی ہوتی، امام صاحب اپنے مسائل جو صحابہ سے پڑھ چکے تھے، سن چکے تھے، دیکھ چکے تھے، پیش کرتے۔ ان فقہا میں بیٹھنے والا قاضی ابو یوسف علم لغت کا ماہر ہوتا، محمد بن حسن شیبانی علم عربیت پہ، علم تنسیخ پہ، علم حدیث پہ نظر رکھنے والا ہوتا، عافیہ بن یزید علم لغت کا حافظ ہوتا، اور اس کائنات اس چورائی نظام میں بیٹھنے والا امام حسن بن زیاد فقہ کا ماہر ہوتا، اس چورائی نظام میں بیٹھنے والا عبداللہ بن مبارک حدیث کا امام ہوتا، اس چورائی نظام میں بیٹھنے والا فضیل بن عیاض امام عادل ہوتا، اس چورائی نظام میں بیٹھنے والا ظفر بن حسین ہوتا، جس کے نکاح پہ امام ابو حنیفہ نے اسے امام الائمہ کہا ہے۔ اتنے فقہا بیٹھ کے لکھتے تھے یہ مسئلہ شورائی ہے، یہ مسئلہ شورا کا ہے۔ جب شورا کا مسئلہ ہوتا ہے، جماعت کا مسئلہ ہوتا ہے، فإن يد اللہ مع الجماعہ، ترمذی میں ہے اللہ کی مدد جماعت کے ساتھ ہوتی ہے، اس لیے ابو حنیفہ کو مانا۔ اور ایک وجہ مزید، امام ابو حنیفہ کے ماننے کی مزید وجہ، امام ابو حنیفہ صحابہ کے شاگرد ہیں۔ امام ابو حنیفہ کے علاوہ صحابہ کا شاگرد ائمہ اربعہ میں کوئی نہیں ہے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ امام ابو حنیفہ نے صحابہ کو دیکھا ہے، امام ابو حنیفہ نے صحابہ سے پڑھا ہے، رویتن بھی تابعی ہے، روایتن بھی تابعی ہے۔ رویتن کا معنی صحابہ کی زیارت کرنے والا، روایتن کا معنی ان سے حدیث سن کے امت کو پہنچانے والا، اور تابعی کے لیے حضور فرماتے ہیں لا تمس النار رانی او رآ من رانی، صحابی پر جہنم کی آگ حرام، تابعی پر جہنم کی آگ حرام۔ نہ امام شافعی تابعی، نہ امام مالک تابعی، نہ امام احمد تابعی، نہ امام بخاری تابعی، یہ تابعی ہے۔ کن صحابہ سے پڑھا ہے؟ دل کی تختی پہ لکھو نام، سنو۔ پیغمبر کے صحابی انس بن مالک، امام ابو حنیفہ کے استاد، پیغمبر کے صحابی عبداللہ ابن انیس، امام ابو حنیفہ کے استاد، پیغمبر کے صحابی عبداللہ ابن حارث ابن جزء الزبیدی، امام ابو حنیفہ کے استاد، پیغمبر کے صحابی جابر ابن عبداللہ، امام ابو حنیفہ کے استاد، پیغمبر کے صحابی عبداللہ ابن ابی حبیبہ، امام ابو حنیفہ کے استاد، پیغمبر کے صحابی واصلۃ ابن الاسقا، امام ابو حنیفہ کے استاد
حنیفہ کے استاد پیغمبر کے صحابی حضرت سہل بن سعد الساعدی، امام ابو حنیفہ کے استاد پیغمبر کے صحابیہ حضرت عائشہ بنت حجرت، امام ابو حنیفہ کے استاد۔ یہ میں نہیں کہتا موفق مکی اٹھاؤ، امام موفق ابن محمد نے المناقب الموفق میں لکھا ہے، امام ابو حنیفہ نے ان صحابہ سے پڑھا ہے، اللہ نے علم نبی کو دیا، نبی نے علم صحابہ کو دیا، صحابہ نے علم ابو حنیفہ کو دیا، ابو حنیفہ سے علم ہمیں ملا۔ یہ فقہ حنفی کی خصوصیت بھی ہے، اہمیت بھی ہے۔